الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعریف حمد و ثنا مدح و ستائش تسبیح و تہلیل تقدیس و تمجید عظمت و بزرگی تمام اچھے نام تمام اچھے خطابات اللہ تبارک و تعالی اللہ مالک الملک اللہ ملک الاملاک ارحم الراحمین احکم الحاکمین کے لیے مخصوص ہیں۔ وہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کی زندگیوں کا اور موت کا مالک اسی کے ہاتھ میں ہم سب کے لیے بھلائیاں ہیں۔ وہی سب کو دیتا اور وہی سب سے روک لیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کی مدد کرنا اور مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا۔ وہی سب کا داتا، وہی سب کا دستگیر اور وہی غوث العظم ہے۔ اس کے مقابل کسی کو غوث العظم کہنا، دستگیر کہنا اور حاجت روا کہنا اور مشکل کشا کہنا گناہ ہے، شرک ہے، اس لیے کہ سب اللہ کے اوصاف ہیں اور اللہ کی شان یہ ہے کہ لیسا کمثلہ، اس جیسا کوئی بھی نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک اور نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے۔ وہی اولادیں دینے والا اور وہی اولادوں سے محروم رکھنے والا، وہی لوگوں کو اور جماعتوں کو اور فوجوں کو فتح اور شکست سے ہمکنار کرنے والا، وہی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں مردے کو زندگی دیتا ہے اور دنیا میں زندہ جب آتا ہے تو پھر اس کو ایک وقت مقرر پر موت دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں کہ وہ کسی کو اپنے حکم سے زندہ کر دے، اپنے اختیار اور ارادے سے زندہ کر دے۔ یہ ساری شان اللہ کی ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی زندگی دے دیتا ہے اور فلاں بھی موت دے دیتا ہے تو یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ نمرودیوں کا عقیدہ ہے۔ نمرود کا یہی عقیدہ تھا کہ میں زندگی کا اور موت کا مالک ہوں، اور اسی بنیاد پر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خدائی کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے مقابل اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا نعرہ لگایا اور بتایا کہ عبادتوں کے لائق اور سجدے کرنے کے لائق اور دعائیاں دینے کے لیے اور نظر و نیاز کے لیے اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ان بتوں کی نہیں ہے جن کے آگے لوگ کھانے رکھ دیا کرتے ہیں اور سر جھکایا کرتے ہیں، جبکہ نہ کھا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی نمرود بادشاہ کو، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس پر وہ نادان کہنے لگا کہ زندگی اور موت کا اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر جیل خانے سے 2 قیدی بلائے اور بلانے کے بعد ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کی گردن مار دی۔ کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی، یہ میرا بھی اختیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندگی اور موت کا بھی مالک ہے اور روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔
اگر تو واقعتاً خدائی کا دعویٰ کرنے میں سچا ہے تو آج سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کر دکھا تو میں تیری خدائی کا دعویٰ تسلیم کر لوں۔ تو وہ شخص، وہ کافر، وہ بادشاہ جو کہتا تھا میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، وہ لاجواب ہو گیا اور اسے بند نہیں پڑا، اور جواب میں بس یہ کہا اس کو آگ میں پھینک دو، یہ گستاخ ہو گیا ہے، یہ ہماری خدائی کا منکر ہو گیا ہے۔ یہی بات آج کے دور میں اگر کسی سے کہی جائے کہ نہیں بھائی یہ زندگیاں اور یہ موت تو اللہ کے پاس میں ہے، پیدا کرنا بھی اور موت دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، لوگ جب مر جائیں تو کسی آدمی کو دنیا میں یہ اختیار نہیں کہ کسی مرے ہوئے کو زندہ کر دے، لیکن وہی نمرود بادشاہ جو تھا اس کے عقیدے کے لوگ آج پھر پیدا ہو گئے ہیں، کہتے نہیں جی ایک شخصیت ایسی گزری ہے انہوں نے 20 برس کے بعد ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا تھا، جو لوگ ڈوب کر مر گئے تھے ان کو 20 برس کے بعد زندہ کر دیا تھا۔ ایک شخصیت ایسی بھی گزری ہے کہ جناب اس کو دادا مارنے کے لیے پیچھے پیچھے گھر سے نکلے اور وہ جان بچانے کے لیے گھر سے بھاگا اور پکارتا جا رہا تھا کہ اٹھو اٹھو اٹھو، بھاگو، جان بچاؤ، دادا مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ کہتا ہوا قبرستان میں جب گیا تو قبرستان میں بھی یہ کہتا جا رہا تھا اٹھو، دادا مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس کی آواز سن کر مردے بھی زندہ ہو گئے اور مردے بھی ساتھ ساتھ بھاگنے لگے کہ دادا مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ کہانیاں لوگوں نے از خود ایجاد کر لی ہیں، یہ خود بنا لی ہیں۔ کسی مردے میں یہ قوت نہیں کہ وہ کسی کا کلام سن سکے۔ قرآن کہتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، 20ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم الانبیاء، آپ امام الانبیاء، آپ رحمت عالم، آپ صاحب ما رفعنا لک ذکرک، آپ صاحب خلق عظیم، اتنے بڑے درجات کے مالک ہونے کے باوجود اللہ فرماتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں موجود ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ مگر آج کل کے مسلمان، نام نہاد مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں جی پیران پیر تو قبروں میں لیٹے وہ کو بھی سنا دیا کرتے تھے، غوث پاک کی تو بڑی شان ہے، وہ جناب مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کے لخت جگر کا لاشا ہے، ابراہیم کا، آپ کا بیٹا ہے، لیکن میرے نبی کو اللہ نے یہ قوت نہیں دی کہ وہ مردے کو زندہ کر دے۔ آپ ابراہیم سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ ابراہیم علیہ السلام کے لاشے کو گود میں لے کر آپ کے جو بیٹے تھے حضرت ماریہ سے، ان کا نام ابراہیم تھا، وہ 2 سال تک کی عمر زندہ رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے 2.5 سال تک رہے۔ آپ ان کو گود میں لے کر ان کی لاش کو رو رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے اور فرما رہے تھے تدمع العین ویحزن القلب، اے ابراہیم تیری موت پر میرا دل بھی بڑا پریشان ہے اور میری آنکھ سے آنسو بھی رو رہے ہیں، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ ہمارے نبی کی حالت ہے، ایک بچہ جس سے بڑی محبت ہے آپ اس کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سب سے زیادہ محبوب شخصیت اللہ کے رسول کو مردوں میں جو تھی وہ شہید ہو گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ شہید ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ فرما رہے تھے افسوس دنیا بھر کے مردوں پر رونے والے موجود ہیں، آج حمزہ پر رونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ حمزہ کا ماتم کیا جائے، حمزہ پر رویا جائے اور اس قدر رویا جائے کہ رو رو کر دریا بہا دیے جائیں، مگر آسمانوں سے وحی آ گئی، آسمانوں سے وحی آئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے مار دی جائیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کے راستوں میں قتل کر دیے جائیں وہ مردے نہیں ہیں، لہذا جب مردے نہیں ہیں تو پھر ان پر رونا بھی جائز نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے وہ جو ارادہ تھا اشکوں کے دریا بہانے کا اس کو منسوخ کر دیا اور بجائے رونے کے آپ نے صبر کیا۔ آپ کتنی محبت کرتے تھے اپنے چچا سے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ چاہتے تو اللہ سے کہہ سکتے تھے
کہ اللہ میرے چچا کو زندہ کر دے، اور کیا اللہ آپ کی دعا کو ٹال دیتا؟ حالت یہ ہے اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دعا کیجئے، آپ کا پروردگار قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ مانگیے، آپ کا رب دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ سوال کیجئے، آپ کے پروردگار نے خزانے سارے کے سارے کھول رکھے ہیں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا، اور کبھی از خود اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ کام تو اللہ کا ہے۔ فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا خبردار دیکھو، میرا رتبہ ہرگز نہ مجھ سے بڑھانا، بڑھا کر مجھے تم نہ حد سے گھٹانا، ایسا نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے کیا کہ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا، اور بیٹا بنانے کے بعد پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھا دیا۔ تم ایسا نہ کرنا، میری ذات میں مبالغہ آرائی نہ کرنا، مجھے دی ہے رب نے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں۔ میرے پاس نہ خزانے ہیں، نہ میرے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے، لیکن ہمارے بھائیوں کی حالت دیکھیے کہ جس شخص نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا اور اس کو ساری عزتیں اس کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر حاصل ہوئیں، اس کا درجہ رسول سے بڑھا دیا، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ بڑھا دیا۔ کہتے ہیں غوث الاعظم، یعنی سب سے بڑا مدد کرنے والا، سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، سب کی مدد کرنے والا۔ نبیوں نے اپنا دستے سوال پھیلایا تو اللہ کے آگے پھیلایا، اور ولیوں نے اگر مدد مانگی تو اللہ سے مانگی، صحابہ نے اگر مدد مانگی تو اللہ سے مانگی، تابعین نے مدد مانگی تو اللہ سے مانگی، تبع تابعین نے مدد مانگی تو اللہ سے مانگی، اتقیاء نے، اصفیاء نے، ازکیاء نے، جس نے بھی دامن مراد پھیلایا ہمیشہ اللہ کے آگے پھیلایا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی فریاد رس ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ مگر یہ کہتے ہیں نہیں جی، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی بہت کچھ ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے، اور وہ جو چاہیں کر گزریں۔ لہذا جس طرح اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اعلان ہوا، سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ اعلان کیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لیکن ایک نماز پڑھی جاتی ہے، یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی، یہ سب اللہ کے لیے۔ یہ عیدین کی نمازیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کے لیے۔ یہ تہجد کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ اوابین کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ چاشت اور اشراق کی نمازیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ صلاۃ التسبیح کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ تراویح کی نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ صلاۃ استخارہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ صلاۃ حاجت کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ صلاۃ الاستسقاء بارش کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ مگر ایک نماز ایسی ہی پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے صلاۃ غوثیہ، اور وہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بتائیے کیا لوگوں نے عبد القادر جیلانی کو اللہ کے برابر نہیں بٹھا دیا کہ نمازیں اللہ کے لیے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محمد اعلان کیجئے کہ میری ساری نمازیں، میرے سارے روزے، میری ساری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ مگر یہاں پر لوگوں نے اپنی زندگی کی نمازیں بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب کر دی۔ کنز الایمان ایک رسالہ نکلتا ہے لاہور سے، اگست 1997 کے رسالے میں لکھا ہوا ہے صلاۃ الاسرار کی ترکیب، اور صلاۃ الاسرار اسی صلاۃ الغوثیہ کو کہتے ہیں جس نے صلاۃ اسرار پڑھنی اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز کے لیے پہلے وضو کرے۔ ویسے تو وضو پر وضو چل جا، بغیر وضو کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے امام اعظم کی شان یہ ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی سا بھی شخص
کسے باشد امام اعظم ہو یا ولی اعظم ہو، اگر اس نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں تو اس نے 40 برس تک سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی سنت یہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا بھی کرتے تھے، اپنی ازواج کے پاس جایا بھی کرتے تھے، اور تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اس کے لیے وضو بھی فرمایا کرتے تھے، فجر کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور اگر کسی نے اس معمول سے ہٹ کر زندگی گزاری تو اس نے سنت کے خلاف زندگی گزاری، اور ہم سنت کے خلاف زندگی گزارنے والوں کی ذرہ برابر توقیر کرنے کے قائل نہیں، دنیا لاکھ ان کی توقیر کرتی رہے اور عزت کرتی رہے۔ ہمارے نزدیک ایسی روایات ہی جھوٹی ہیں جن کی بنیاد پر لوگ کسی کے لیے عزت اور وقار کے محل بنایا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب امام اعظم کی شان یہ ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے رہے، مگر صلاۃ الاسرار ایسی نماز ہے کہ اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ذرا خیال کیجئے، صلاۃ غوثیہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور جب وضو کر لیا جائے تو 2 رکعت نماز بندہ پڑھے، اور پڑھنے کی طریقہ یہ ہے کہ اس میں پہلے جناب لکھتے ہیں اس رسالے کے اندر کنز الایمان اگست 1997 کے شمارے میں کہ پہلے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کے بعد میں 11 مرتبہ، یہ 11 کا عدد بار بار آئے گا کیونکہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، جناب 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اور اخلاص پڑھنے کے بعد میں جس طرح نماز پوری کی جاتی ہے اس طرح نماز پوری کر لے۔ جب نماز پوری کر لے تو نماز پوری کرنے کے بعد میں اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجے، اور درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان سے کہے یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ کہے، اور ان الفاظ کے کہنے کے بعد میں پھر جناب اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہونے کے بعد میں عراق شریف کی طرف اپنا منہ کر لے، اور 11 قدم چلے، اور 11 قدم چلنے کے بعد میں بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد خیال رکھے کہ میں اس وقت بغداد شریف میں حاضر ہوں، روضہ مبارک میرے سامنے ہے، اور سرکار اپنی قبر کے اندر بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے حال سے باخبر ہیں۔ اس وقت نہایت عزت سے، احترام سے، ادب کو، خضوع کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذرا سارے الفاظ دیکھیے گا۔ 5 وقت کی نمازوں کی ترکیب جو یہ لوگ کتابیں شائع کرتے ہیں اس میں کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، ادب بھی ہو، زمانے بھر کی چیزیں ہوں، لیکن صلاۃ غوثیہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، اور ذرہ برابر کوتاہی نہ ہو، بڑا ادب ضروری ہے، اس لیے کہ حضور غوث پاک بڑے جلالی ہیں، اور آپ نے تو واقعہ سن رکھا ہوگا جو ایک چھوٹی سی کتاب میں شائع ہوا ہے، میرے خیال میں شاید خوفناک جادوگر شاید اس کا نام ہے، حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صوفیہ کی ایک جماعت نے یا اولیاء کی ایک جماعت نے ایک دفعہ قصد کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دوران گفتگو دیکھا کہ حضرت شیخ جس لوٹے سے وضو کرتے تھے اس لوٹے کی ٹوٹی جو تھی اس ٹوٹی کا منہ مغرب کی طرف نہیں تھا، قبلہ رخ نہیں تھی۔ انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا، کہنے لگے حضرت یہ آپ کا لوٹا جو ہے اس کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے، ذرا خیال کیجیے گا، یہ ان کی دینداریاں، ان کی تقوی دیکھیے، خود ان کے منہ جہنم کی طرف اور ٹوٹیاں جناب جنت کی طرف کر کے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے لوٹے کی ٹوٹی مغرب کی طرف نہیں ہے، قبلہ رخ نہیں ہے۔ حضرت شیخ غضب میں آ گئے اور آپ نے غضب میں آ کر اپنے خادم کو دیکھا، خادم پر جیسے ہی نظر پڑی وہ جناب ایک ہی نظر میں تڑپ کر گرا اور اسی وقت اس کی جان نکل گئی۔ یہ قادری صاحب کا لکھا ہوا مضمون ہے، کتاب بازار میں ملتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں پھر شیخ نے غصے کے عالم میں لوٹے پر نظر ڈالی، لوٹے نے جناب فوراً چھلانگ لگائی اور سیدھا قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گیا، کہیں ایسا نہ میں بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ لہذا لوٹا سمجھدار تھا اور خادم سمجھدار نہیں تھا، لوٹا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں وہ جو لوگ تھے کہ جناب ہم نے حضرت افطار صاحب لکھتے ہیں کہ الحمدللہ سگے مدینہ بھی اپنی ٹوٹی کو ہمیشہ قبلہ رخی رکھتا ہے۔ تو حضرت شیخ اتنے جلالی تھے، حضرت شیخ کے جلال کا عالم یہ تھا کہ آپ ذرا سی دیر میں جناب کسی کی جان لے لیا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر کا حال کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال پیارے پیغمبر کی خدمت کی، 20 کوتاہیاں ہو گئیں، کتنی مرتبہ ایسی گستاخیاں ہو گئیں کہ اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے، مگر آپ نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ برتن ٹوٹ گیا، گستاخی ہو گئی،
غلط بات کر بیٹھا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اف نہیں کہا۔ بتائیے کیا پیارے پیغمبر کے ایک متبع سنت، ایک نیک بندے، ایک اللہ کے ولی سے کیا یہ حرکت ہو سکتی ہے کہ وہ ذرا سی بات پر کسی آدمی کی جان لے لے؟ یہ جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ لوگوں نے گڑھ دی اپنے پاس سے، اور منسوخ کس سے کر دی ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں سے کر دی ہیں۔ اور لوگوں کی حالت یہ ہے، ان پر یقین کر بیٹھے ہیں، ان پر یقین کرنے کے بعد میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہی سارا کا سارا دین ہے۔ اور جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ایسے بزرگ ہیں کہ اگر ان کی شان میں توہین کر دی اور اگر جناب ہم نے ان کی 11ویں نہیں کی تو شاید وہ ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہمارے کاروبار کو تل پٹ کر کے رکھ دیں، ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ آپ نے حکم دیا نہ کسی اور نے اس قسم کی بات کی۔ کہتے ہیں کہ نماز میں ادب ملحوظ خاطر رہے، اور جناب جب یہ تم تصور کر لو کہ حضرت شیخ موجود ہیں اور میرے حال سے باخبر ہیں تو ان سے کہو اغثنی یا غوث الاعظم یا نبی ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میرے حال پر توجہ فرمائیے، میری مدد کیجیے۔ اس قسم کے الفاظ اس رسالے میں اس نماز کے بارے میں لکھے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نمازیں تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، مگر لوگوں نے نمازیں غیر اللہ کے لیے بنا لی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، یہ ساری قربانیاں اور مرنا جنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ مگر کتنے لوگ ہیں ان کے گھر جاؤ تو ایک دمبا یا بکرا تگڑا سا پلا ہوا ملتا ہے، یہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں بریانی پکے گی اس کی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا ہے، یہ 11ویں کا دمبا ہے جو ہم نے پال کے رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ دمبے، یہ بکرے، یہ جانور، یہ اونٹ، یہ گائے جو تم نے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ رکھے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے جو چیز غیر اللہ سے منسوب ہو جائے۔ اور ہمارے بھائی اتنے سادہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم تو جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ اکبر اور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، جب کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ آپ کو جو ہے لوگوں نے غلط بتا دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کیسے بھی کھائیں، جو چیز غیر اللہ سے منسوب ہو جائے۔ اب جیسے کنڈے ہیں رجب کے، تو یہ کس کے لیے ہیں؟ ہر آدمی کہے گا جی امام جعفر صادق کی نیاز ہے۔ بھائی یہ 11ویں کے مہینے بریانی کس کی ہے؟ یہ 11ویں کی بریانی ہے۔ بھائی 11ویں کی بریانی ہو گئی نا، اب لاکھ اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، لاکھ اس کو پکاتے ہوئے تم نے باقی کا خیال رکھا، مگر یہ منسوب اللہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے سے منسوب ہے۔ اگرچہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب ہوتی تب بھی حرام ہو جاتی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے غیر سے منسوب کر دیا جائے کھانا، جو میرے غیر سے منسوب کر دیا جائے کھانے پینے کی چیز، وہ میں نے حرام کر دی ہے، حرمت تم پر حرام کر دی ہے۔ لیکن ہمارے بھائی نہیں سمجھتے، کہتے نہیں جی یہ تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں، زبردستی کیونکہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا نا لہٰذا ہی بیچارے حرام حرام کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہماری جماعت میں بڑے بڑے مالدار موجود ہیں اور ہم سب صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو دل چاہے جب دل چاہے اور جیسے دل چاہے پکا کر کھا لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ ترستے اور بھٹکتے اور ننگے اور بھوکے لوگ ہوں۔ جو بات غلط ہے اس کو غلط کہیں گے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح بتائیں گے۔ عبد القادر جیلانی کیا تھے؟ اللہ کے ایک نیک بندے تھے اور کچھ نہیں تھے اس سے زیادہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے لوگو اللہ کے جو ولی ہیں وہ دنیا کے اندر بھی غمزدہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے کر آئے اور پرہیزگاری اختیار کریں، وہ پرہیزگار بھی ہوں۔ ایمان والوں کی اور اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، اللہ پر ایمان اور تقوی پرہیزگاری ان کی سیرت کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں تو جو گلی گلی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ والے، ان کی حالتیں یہ ہیں کہ یہ بغیر مرغی کے نوالے نہیں توڑتے ہیں۔ جب تک ان کے سامنے اگر بہترین قسم کے کھانے نہیں رکھے جائیں تو یہ اللہ والے ان کھانوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو ہیں وہ بڑے پرہیزگار ہیں، میرے جو ولی ہیں بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ حضرت شیخ عبد الحق نے ایک کتاب لکھی اخبار الاخیار، اس کے اندر جھوٹے سچے زمانے بھر کے واقعات اکٹھے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے اور جا رہے تھے
تو اچانک آپ نے دیکھا کہ آسمان پر بڑا خوبصورت بادل چھا گیا اور اس بادل میں سے جناب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور آواز آئی، عبد القادر میں تیرا خدا بات کر رہا ہوں، تیرا رب بات کر رہا ہوں، اور میں تجھ سے بڑا خوش ہوں، تو نے میری ایسی عبادت کی ہے کہ میں عبادت سے خوش ہو کر آج تیرے اوپر اپنے حرام بھی حلال کر رہا ہوں، جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں وہ تیرے اوپر میں نے حلال کر دی۔ عبد الحق لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھتے ہی اس بادل میں سے شیطان کا چہرہ نظر آیا اور وہ کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ میں 70 سے زیادہ صوفیہ کو، اہل طریقت کو اسی طرح گمراہ کر چکا ہوں، اور جب میں ان سے کہتا ہوں میں نے تم پر اپنے حرام بھی حلال کر دیے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ آج تو ہم سے خدا نے کلام کر لیا۔ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ آج تو مارا گیا تھا۔ آپ اور کہا مردود مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب نے بچایا ہے، کیونکہ اگر علم کا بھی دھوکہ ہو جاتا تو غرور آ جاتا دل میں کہ میں نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ میں ابلیس کو اور ابلیس کے ہتھ کنڈوں کو پہچاننے لگ گیا ہوں۔ آج اس دور میں یہی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ننگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، کچھ ایسوں کے پاس جا رہے ہیں جو بڑے پلید ہیں، گندے ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور جناب کچھ ایسوں کے پاس جا رہے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، جی یہ اپنے دل کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ ان اولیاء کے بارے میں یہ نماز نہیں پڑھتے آپ کے پیر صاحب، کہتے ہیں دل کی نماز پڑھتے ہیں، تو کھانا بھی دل کا کھا لیا کریں، کھانا دل کا نہیں کھائیں گے، کھانا تو مرغی کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، قورمے کھائیں گے، کھانے دل کے نہیں، نمازیں ساری دل کی ہیں۔ سب کی حالت یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے ولی نہیں، میرے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگار ہیں، سارے کے سارے۔ پرہیزگاری کا عالم یہ ہے میرے ولیوں کا، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دغا بازی نہیں کرتے، وہ منافقت نہیں کرتے، وہ لوگوں کے مال نہیں کھاتے، وہ لوگوں کے مال نہیں بٹورتے، وہ لوگوں سے جناب چندے کی اپیلیں نہیں کرتے، ان کی مسجدوں میں سارے دن لاؤڈ اسپیکر پر چندے نہیں مانگے جاتے۔ یہ میرے ولیوں کی نشانیاں ہیں، اور جو ان سے پلٹ کر ہوں سمجھ لو میرے ولی نہیں ہیں۔ بلکہ قرآن کے اندر 2 طرح کے ولی بتائے گئے، اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ ولی 2 طرح کے ہیں، ایک رحمان کے ولی، ایک شیطان کے ولی۔ اور ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی عربی زبان میں دوست کو کہتے ہیں۔ دوست ہر طرح کا ہوتا ہے، کسی نے رحمان کو اپنا دوست بنا لیا، کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اور شیطان نے جس کو اپنا دوست بنا لیا شیطان اس کو پھر بری باتیں بتاتا ہے، اچھی باتیں نہیں بتاتا، اور جس نے رحمان کو اپنا دوست بنا لیا پھر شان اس کی کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں اللہ رب العالمین سورۃ فرقان کے اندر فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جو ہیں وہ زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل، بدتمیز، بےہودہ، گمار، بدعتی، مشرک اس قسم کے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا سَلَامًا، تم پر سلامتی کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنی راتوں کو گزارتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی سارے نیک کام کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو اولیاء الشیطان ہیں، اللہ فرماتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو بتاؤں یہ شیاطین کن کے اوپر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر گناہ گار پر اور ہر برے خیال رکھنے والے پر یہ شیاطین اترا کرتے ہیں، اور اترنے کے بعد میں ان کو برے کاموں کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اکثر پیر اپنی مریدیوں کو لے کر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے، پیر مرید کی بیٹی لے کر بھاگ گیا، پیر نے جناب مریدنی کے پاس میں جو آئی بھونکالا کر لیا، اخبار میں آتا ہے۔ ہمارے محلے میں بھی سرجانی میں ہوا، ایک پیر نے اپنی مرید اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی سارے نیک کام کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اولیاء الشیطان ہیں اللہ فرماتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو بتاؤں یہ شیاطین کن کے اوپر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر گناہ گار پر اور ہر برے خیال رکھنے والے پر یہ شیاطین اترا کرتے ہیں، اور اترنے کے بعد میں ان کو برے کاموں کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اکثر پیر اپنی مریدیوں کو لے کر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے، پیر مرید کی بیٹی لے کر بھاگ گیا،
پیر نے جناب مریدنی کے پاس میں جو آئی بھونکالا کر لیا۔ اخبار میں آتا ہے، ہمارے محلے میں بھی سرجانی میں ہوا، ایک پیر نے اپنی مرید جناب لڑکی آتی تھی اس کو بیٹی بنایا، اور بیٹی بنانے کے بعد میں اس سے کام بھی کیا اور حرام کا بچہ بھی پیدا کیا۔ پیر صاحب ماشاءاللہ، اور حالت یہ وہ پیر صاحب ابھی بھی موجود ہیں، لوگوں نے تاج پوشی کی پیر کی، اور وہ پیر اکثر اپنے گھر میں بلو پرنٹ چلاتا ہے، محلے والے بیٹھ کے دیکھا کرتے ہیں۔ حل انبئکم، کیا بتاؤں میں تم کو، علی من تنزل الشیاطین، یہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ یہ انہی پر اترا کرتے ہیں جو جناب لوگوں میں بیٹھ کر کاروبار اور دھندے کر رہے ہیں۔ ہم تو کوئی دھندا نہیں کرتے۔ 11ویں آئے گی اور چلی جائے گی، 12ویں بھی چلے گی، 11ویں بھی آئے گی، 10ویں بھی آئے گی، زمانے بھر کی چیزیں آئیں گی، مگر ہمارا مولوی یہ نہیں کہتا کہ لا میرے گھر میں بریانی، اور لا میرے گھر میں کنڈے، اور لا میرے گھر میں حلوے، مگر وہاں پر حل من مزید کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، اور لے کر آؤ، اور لے کر آؤ، اور لے کر آؤ۔ اگر یہی ساری چیزیں برحق ہیں تو پھر یہ مولوی اپنے گھر میں 11ویں کیوں نہیں کرتے؟ یہ مولوی 11ویں کیوں نہیں کھلاتے؟ نہیں، آپ 11ویں کریں، ہم تو 11ویں کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ جناب مال اکٹھا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم مال سمیٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں دنیا کے اندر، تو ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ بے وقوف بنائے جائیں اور مال کھائے جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، اور بہت سارے رہبان، بہت سارے راہب اور بہت سارے احبار لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں باطل طریقے سے، اور ان کو روکتے ہیں حق پر، دین پر چلنے سے۔ اس آیت میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ خطاب ہے ایمان والوں سے، اور بات بتائی جا رہی ہے راہبوں کی اور حبر کی، اور راہب ہوتے ہیں عیسائیوں کے اندر اور حبر ہوتے ہیں یہودیوں کے اندر، اور خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے نا، ایمان والو، اے مومنو، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، بات تم سے ہو رہی ہے، اور مثال دی جا رہی ہے یہودیوں کے علماء کی اور نصرانیوں کے علماء کی کہ لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا لیا کرتے ہیں۔ اب ذرا سمجھو، بات یہ ہے کہ تمہارے اندر بھی ایسے علماء ہوں گے جو یہودی مولویوں کے اور عیسائی مولویوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی طریقے سے تمہارا مال کھائیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اس امت کے اندر سارے کام وہ ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل کے اندر ہوئے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تو یہ 73 کے اندر ہو جائیں گے۔ اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ میں علانیتاً بدکاری کی ہوگی تو میری امت کے اندر بھی یہ کام ہو کر رہے گا۔ لہذا بنی اسرائیل کے مولوی اگر لوگوں کا مال دھوکہ دے کر کھاتے ہیں تو میری امت کے مولوی بھی یہ سارے کے سارے کام کریں گے، اور کیا کریں گے؟ کھایا کریں گے، کھلایا نہیں کریں گے۔ لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے پر چلنے سے روکیں گے۔ اور روکنے کے طریقے کیا ہے؟ اور وہابی، اور تو بھی تو 11ویں دیتا ہے۔ اب وہابی بیچارہ حیران، میں تو 11ویں نہیں کرتا۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جس منجی پر، جس کھاٹ پر تو سو رہا ہے اس کے کتنے ڈنڈے ہیں؟ اس کے پائے کتنے؟ 4 پائے نہیں، ہاں جی 4 پائے ہیں۔ اس کے ڈانڈے کتنے ہیں؟ ہاں جی 4 ڈنڈے ہیں۔ اس کے کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ کہتے ہیں اور اس کی جو 4 پائے کی ادوان ہے، کہا 9 ہو گئے، اور کہا 10 اس کی جناب وہ ہو گئی مائیا، وہ جو سے رسی سے اس کو باندھتے وہ ہو گئی، ہاں جی 10 ہو گئے۔ کہ اللہ 11واں تو خود ہے، تو کیا تو 11ویں نہیں دیتا؟ ہر رات کو تو 11ویں کیا کرتا ہے، 11ویں سے دنیا کے اندر کوئی پاک نہیں ہے، تو بھی 11ویں کرتا ہے، تو 11ویں کا مخالف ہے، اور 11ویں ہر ایک کو کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ دلیلیں ہیں لوگوں کی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے 11ویں کو حرام کر دیا ہے۔ 11ویں ہی کیا بلکہ میں نے تمام چیزیں حرام کر دی ہیں۔ قرآن مجید کو کھولیے اور اس کے اندر پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرما رہے ہیں اے لوگو ذرا کان کھول کر سن لا، یہ سارا قرآن ہے۔ یہ والی باتیں نہیں کہ مولوی تو بھی 11ویں کرتا ہے، تیری منجی، تیری چارپائی، تیرے ڈنڈے، تیرے فلاں فلاں، یہ قرآن ہے سارا کا سارا۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا مردار۔ کیا چیز ہے یہ؟ پہلی چیز کیا بتائی؟ حرمت علیکم المیتۃ،
تم پر حرام کیا گیا مردار یعنی مرا ہوا جانور. جب جانور حلال ہو اور وہ مر جائے، جیسے بکرا بکری مر جائیں تو پھر ان کو کھانا ناجائز ہے. مرغی مر جائے، اس قسم کی تمام چیزیں. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کی گئی تم پر پہلی چیز مردار. فرمایا والدم، اور دوسری خون، بہتا ہوا خون، یہ حرام کر دیا گیا ہے. اس کا پینا، اس کا کھانا حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم پر دو خون حلال کر دیے گئے ہیں اور 2 مردے حلال کر دیے گئے ہیں. فرمایا 2 مردے کون سے ہیں؟ ایک مچھلی، یہ ایک ناپاک جانور ہے، بے حیا جانور ہے، اس کا گوشت بھی تم پر حرام کیا گیا. اور اس کے بعد میں فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور حرام کی گئی تم پر چوتھی وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے یا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر دی جائے. اس کے بعد میں فرمایا والمنقذۃ والمنخنفۃ، اور اس کے علاوہ حرام کی گئی تم پر 5ویں چیز گلا گھونٹ کر جس کو مار دیا جائے. بجائے ذبح کرنے کے اگر بکری کا گلا گھونٹ کر جناب اس کو مار دیا یا مرغی کا گلا دبا دیا یا کسی اور حلال جانور کا، تو فرمایا وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی. اس کے بعد فرمایا والموقوذۃ، اور جناب اس کے علاوہ وہ جو سینگ لگ کر مار دی جائے، کسی زخم کی وجہ سے مر جائے، فرمایا یہ بھی تم پر حرام کر دی گئی. 6ٹھی چیز حرام کی گئی. والمتردیۃ، اور فرمایا حرام کی گئی تم پر 7ویں چیز اوپر سے گر جانے والی، اوپر سے گر کر جانور دم توڑ گیا ہے، فرمایا یہ بھی حرام کر دیا گیا تم پر. والنطیحۃ، اور زخم دے کر، سینگ مار کر یا کسی اور چیز کو مار کر کسی جانور کو زخمی کر دیا گیا اور جناب وہ جانور مر جائے، فرمایا وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا. 8ویں وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور اگر کسی جانور کو درندہ کھا جائے. اور 9ویں چیز تم پر حرام کی گئی. کون سی چیز؟ جس کو درندہ کھا جائے. ہاں اگر درندے نے اس کو مار دیا ہے اور ابھی کھانا شروع کیا ہے اور ابھی اس کے اندر جان باقی ہے اور تم پاس میں پہنچ جاؤ اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس پر چھری پھیر دو تو وہ تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے. اس کے بعد نے فرمایا وما ذبح علی النصب، اور حرام کی گئی تم پر 10ویں وہ تمام چیزیں جو کسی آستانے پر، جو کسی استھان پر جہاں غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہے وہاں پر ذبح کر دیا جائے. جیسے بقرعید کا جانور ہے مگر ذبح کیا جائے آستانے پر تو وہ حرام ہو جائے گا، یہ اللہ فرما رہا ہے. ایسے ہی اپنے کسی موقع پر، اپنی خوشی کے موقع پر یا اپنی ضرورت کے تحت کوئی جانور کاٹنا ہے مگر ایسی جگہ لے جا کر کاٹا جہاں پر مشرک غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا. فرمائے 10ویں چیز حرام ہوئی. اور اس کے بعد میں فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور حرام کی گئی تم پر 11ویں. دیکھو قرآن کے اندر 11ویں آ گئی نا، یہ پہلی دوسری تیسری کر کے، اور حرام کی گئی تم پر 11ویں. اللہ نے 11ویں کو حرام کر دیا ہے. اور 11ویں کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ جناب بالازلام، تیروں کے ذریعے فال نکال کر جو چیز حرام کی جائے فرمایا یہ حرام ہے. اور فرمایا حرام کی گئی تم پر 11ویں ذالکم فسق، یہ 11 کی 11 چیزیں حرام ہیں. فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن سے ایسی دلیل دے دی ہے کہ تم جناب 11ویں کے ثبوت لے کے آتے ہو چارپائی کے پاؤں کے ذریعے، اور ہم نے 11ویں کے حرام ہونے کا ثبوت قرآن کے ذریعے دے دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر دین میں نقب لگانے میں نامراد ہو گئے ہیں. اب ان کے پاس میں کوئی دلیل نہیں بچی ہے کہ وہ کسی دلیل کو لا کر کہہ سکیں کہ نہیں جی ابھی ایک اور دلیل باقی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے یہ سب چیزیں، اور اللہ کو معلوم تھا ایک فتنہ ایسا پیدا ہوگا جو ہر چیز کے اندر 11 کی تعداد لے کر آئے گا اور اس کے ذریعے 11ویں کا ثبوت لے کر آئے گا. اسی لیے اللہ نے 11 چیزوں کو حرام کر کے بتایا کہ میرے نزدیک 11ویں حرام ہے. لہذا ہمیں کیا کیا چاہیے؟ ان تمام غلط کاموں سے بچ جانا چاہیے، دور ہٹ جانا چاہیے. وہ کام کرنے چاہیے جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. یہ دلیل 11ویں کی اس دلیل کے جواب میں ہے جو چارپائی والی دلیل ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان کافی ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ جو اہل بہ لغیر اللہ والی بات ہے اس نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، بس اس کے اندر سارے باتیں موجود ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی منسوب کر دیا جائے وہ جائز نہیں کھانا، اس کا کھانا
بالکل حرام ہے، چاہے وہ پینے والی چیز ہو، چاہے وہ کھانے والی چیز ہو، چاہے وہ ذبح کرنے والی چیز ہو، وہ کسی بھی قسم کی چیز ہو، اس کا استعمال بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ربیع الثانی کے مہینے میں ہمارے لوگوں نے بھی عجیب معمولات بنائے ہوئے ہیں۔ جب سفر کا مہینہ آیا، جب محرم کا مہینہ آیا تو کہنے لگے امام حسین کا مہینہ آ گیا ہے، جب سفر کا مہینہ آیا تو کہنے لگے جناب غریب نواز کا مہینہ آیا ہے، جب جناب ربیع الاول کا آیا تو کہنے لگے جناب 12ویں کا مہینہ آ گیا ہے، حضور کا مہینہ آ گیا ہے، اور اس کے بعد میں جب ربیع الثانی کا مہینہ آیا تو کہتے ہیں 11ویں کا مہینہ آ گیا ہے، کوئی اور مہینہ آئے گا۔ یعنی مہینوں کے نام جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے رکھے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا، یہ مدار صاحب کا، یہ داتا صاحب کا، یہ فلانے صاحب کا، یہ ڈھمکے صاحب کا، یہ فلانے کا، یہ فلاں مولوی کا، یہ فلاں استاد کا، یہ فلاں پیر کا، اس طرح مہینوں کے نام رکھ دیے ہیں۔ حالانکہ مہینوں کے نام یہ نہیں ہیں، لوگوں نے 11ویں کا مہینہ نام رکھ دیا ہے، وہ 12ویں کا تھا، یہ 11ویں کا، پھر کسی اور کا مہینہ آئے گا۔ یہ مہینے سارے کس کے لیے ہیں؟ یہ دن سارے کس کے لیے ہیں؟ یہ سب اللہ کے ہیں، یہ مہینے بھی یہ اللہ کے، یہ دن بھی سب اللہ کے لیے ہیں۔ ان کو افراد سے منسوب کرنا بالکل غلط ہے کہ جناب یہ فلاں پیر کا مہینہ ہے، فلاں پیر کو اللہ نے کوئی طاقت کا مالک نہیں بنایا، کسی دن کا مالک نہیں بنایا، کسی چیز کا مالک نہیں بنایا۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ جناب انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ کون زندہ کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب مردے کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اپنا کمال نہیں تھا کہ قم باذنی، اگر یہ کہتے قم باذنی، اور یہ کہتے ہیں حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ عیسیٰ اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، یہ اپنے حکم سے زندہ کرتے تھے، یعنی ان کا درجہ عیسیٰ سے بھی بڑھا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت شیخ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں۔ آپ نے ہرگز ایسی تعلیم نہیں دی۔ آپ کی کتاب فتوح الغیب موجود ہے، غنیۃ الطالبین موجود ہے، اس کو پڑھیے، پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ کا جو عقیدہ تھا وہ اہل حدیث کا عقیدہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھ کر نمازیں پڑھو، آمین بالجہر کہو۔ آپ فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات ہیں اس کتاب کے اندر، اور اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس امت کے اندر 72 گمراہ فرقے پیدا ہوں گے۔ غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور 72 فرقوں کے نام دیے ہیں حضرت شیخ نے، اور ہم نہیں کہتے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے 72 گمراہ فرقوں میں حضرت شیخ نے فرقہ حنفیہ کو بھی شمار کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے، حاشا وکلا، ہم حنفیوں کو گمراہ نہیں کہتے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حنفیہ فرقے کو گمراہ فرقہ لکھا ہے، اور لکھا ہے اس کا امام نعمان بن ثابت ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا، اور پھر لکھا کہ ان کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بلکہ ایمان جامد ہے اور اپنی جگہ پر قائم ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ احناف کا یہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کے اندر ہے ہم ایمان والوں کا ایمان بڑھایا بھی کرتے ہیں، اور حدیث کے اندر ہے ایمان کبھی کبھی بڑھتا بھی ہے اور کبھی گھٹتا بھی ہے۔ جب مومن غلط کام کرتا ہے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے، جب وہ نیکیاں کرتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مگر امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے بلکہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ اس کی مثال ربڑ کی سی ہے، کھینچ لو گے تو لمبا ہو جائے گا، چھوڑ دو گے تو اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا۔ اس کی بنیاد پر شیخ نے لکھا اپنی کتاب میں یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اب کس قدر تعجب کی بات ہے، جو آپ کے امام کو گمراہ کر دے آپ اسی کی 11ویں کھا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے قطع تعلق کر لینا تھا کہ یہ ہمارے امام کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھ کر چلے گئے۔ ہم تو نہیں کہتے، کتاب موجود ہے بازار میں، جس کا دل چاہے جا کر دیکھ لے۔ اور اسی کتاب میں حضرت شیخ فرماتے ہیں اہل بدعت اور اہل سنت میں بڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں اہل بدعت کی علامت یہ ہے وہ اہل سنت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اہل سنت سوائے اہل حدیث کے کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اہل حدیث کہو یا اہل سنت کہو، ان کا یہ ایک ہی نام ہے، اور اہل سنت سے اہل حدیث سے بغض رکھنا کہتے ہیں رافضی ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث سے دشمنی کرتا ہے تو وہ اس کے شیعہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں موجود ہے کتاب یہ؟ ہاں اگر موجود ہے بتا رہے موجود ہے، جس کا دل چاہے آ کر دیکھ لے، مسجد میں، ہماری مسجد میں ہی موجود ہے، اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے حضرت شیخ ہی کی طرح پیارے پیغمبر کی پیروی کریں۔ ان کو درجات کس طرح مل گئی اتنے، یہ ساری دنیا آج ان کی عزت کر رہی ہے۔ کچھ جھوٹ منسوب ہے اور کچھ سچ بھی منسوب ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہے اور سچ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اس جھوٹ کے اندر سے۔ حضرت شیخ کی حالت یہ تھی کہ ساری زندگی سچ بولتے رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور جناب قرآن و حدیث کا لوگوں کو درس دیتے رہے، لیکن آج ہم نے وہ باتیں چھوڑ کر
جھوٹے قصے جادوگری جیسے واقعات جو ہیں ان سے منسوخ کر دیے اور جناب سمجھتے ہیں ان کو بیان کرنے میں دین کی خدمت ہو رہی ہے. نہیں، یہ دین کی خدمت نہیں. اور ابھی تو شیخ کی ہم نے سیرت بیان ہی نہیں کی اور ٹائم پورا ہو گیا ہے. انشاءاللہ موقع رہا تو اگلے جمعے کے اندر ان کی سیرت بیان کریں گے. اگر لوگوں کے نزدیک 11ویں کا مہینہ ہے تو ہم بھی اس مہینے کے اندر حضرت شیخ کے فضائل بیان کر کے بتائیں گے کہ حضرت شیخ کی تعلیمات کیا ہیں اور آپ کیا کرتے رہے اور آپ کی تعلیمات کے خلاف لوگوں کا عمل کیا ہے اور کون کون سی جھوٹی روایات آپ سے منسوخ کر دی گئی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے دین کے اندر. انشاءاللہ یہ ساری باتیں آئندہ جمعے کو بھی بتائی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حنیف پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.